اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک غلط فہمی اور اس کی اصلاح، ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور اس کی اصلاح۔ ہاں جی، وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ واٹس ایپ پر آیتیں مت سینڈ کریے اور حدیث مت سینڈ کریے، کوئی قرآن کی کوئی آیت مت سینڈ کریے، لفظ مت سینڈ کریے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے خود قرآن مٹائیں گے، آیتیں مٹائیں گے۔ تو کیا یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ اس چیز پر میں بات لے کر حاضر ہوں۔ شروع کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر آیتیں بھیجنا، یہ قرآن شریف کے اندر پروپر پلے سٹور پر بہت سے قرآن شریف اپڈیٹ ہیں، 15 لائن کا، 13 لائن کا، اور بھی دوسرے طریقے کے میننگ کے ساتھ ہیں، تفسیر کے ساتھ ہیں، پلے سٹور پر، گوگل پر موجود ہیں۔ تو اب ہم اس کنڈیشن میں کیا کریں جب بندہ ایک سامنے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ اگر آیت ڈیلیٹ ہو گئی کہ یہ بندے خود لوگ مسلمان اپنے ہاتھ سے مٹائیں گے قرآن، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف جو واٹس ایپ سے ہمارے پاس آ رہا ہے، قرآن شریف جو پلے سٹور سے ہمارے پاس ہے، گوگل سے ہمارے پاس ہے، دراصل یہ قرآن شریف کی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا عکس ہے، اس کی کاپی ہے۔ اور اس کاپی کو اگر ہم نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا ہے، واٹس ایپ پر کوئی میسج کے ذریعے قرآن آیا ہو یا قرآن پاک پلے سٹور سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہو، اور ہم نے اگر اس کو استفادہ اس سے حاصل کر لیا ہے، فیض اور فائدہ اس سے حاصل کر چکے ہیں، تو پھر ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جو اصل قرآن ہے وہ اپنی صورت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب قرآن پاک 1450 سال پہلے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، تو جس وقت آیت آتی تھی اس وقت جو بھی کاتب وحی ہوتے تھے وہ کسی چیز پر لکھ لیا کرتے تھے۔ بہت سی بار صحابہ کرام نے زمین پر قرآن کی آیتیں لکھی، اور جب پروپر ایک جگہ پر لکھنا شروع کیا تو پھر ان زمین والی آیتوں کو مٹایا جانے لگا، اور اس کے بعد ایک پروپر کسی ایک مستقل جگہ پر قرآن لکھا گیا۔ تو پھر یہ بات تو وہاں پر بھی اپلائی ہو سکتی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن شریف کو مٹایا، نہیں، انہوں نے قرآن شریف کو نہیں بلکہ ایک جو نقل اس کی ٹیمپریری کہیں پر لکھ دی گئی تھی، ایک کاپی جو اس کو کر دیا گیا تھا، اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو واٹس ایپ یا فیس بک یا فون کے کسی بھی جگہ پر قرآن شریف ہو تو استفادہ حاصل کرنے کے بعد اگر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے اسٹوریج کی کمی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نوٹ ہے جو میں آپ کو اس سے متنبہ اور انفارم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب قرآن شریف جیسی چیزیں اپنے فونوں کے اندر رکھیں، آپ لوگ جب یہ اچھی اچھی چیزیں، احادیث رکھیں، وظیفے رکھیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بالکل چاہیے کہ گانے آپ کے فونوں کے اندر نہ ہوں۔ گانے تو ویسے بھی حرام ہیں اوبیسلی، ویڈیو سانگ ہوں یا میوزیکلی ہوں، وہ واقعی حرام ہے، لیکن یہ موویز کا ہونا اور پھر ساتھ میں قرآن شریف کا بھی ہونا، تو یہ قرآن شریف کی بے حرمتی اور اس کی بے ادبی ہے۔ باقی قرآن شریف کی آیات اگر ڈیلیٹ ہوتی ہیں استفادہ حاصل کرنے کے بعد تو اس میں حرج نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔